تو محترم سامعین، میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ دین اسلام نے انسانیت کے کسی پہلو کو دشنا نہیں چھوڑا ہے جس میں انسان کی رہنمائی نہ کی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کی ٹوٹل جو زندگی ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سنت عمل چھوڑا ہے۔ کچھ ایسی چیزیں تھیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا، کچھ وہ باتیں، وہ احکام، وہ اعمال جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور نبی ہونے کے جو منصب نبوت کے خلاف تھے، وہ کام وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر سکتے تھے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ نے کیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی یعنی امت کی ان اعمال میں رہنمائی کی ہے۔ جوتا پہننے کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ جب بھی تم جوتا پہنو تو پہلے دائیں پاؤں کو جوتے کے اندر داخل کرو اور پھر بائیں پاؤں کو جوتے کے اندر داخل کرو، تاکہ داہنی طرف سے ابتدا ہو جائے اور اختتام وہ بائیں طرف سے ہو۔ اور یہ صرف جوتا پہننے کے حوالے سے ہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی چیز کو پہنتے یا اتارتے تو دائیں طرف سے ابتدا کرتے اور جب اتارتے تو بائیں طرف سے اتارتے۔ جو بھی آپ عمل کرنے لگے اس کو دائیں طرف سے کریں، یہ سنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور جب اتارنا ہو تو پھر بائیں طرف سے اتاریں۔ مثال کے طور پہ قمیض کپڑے پہننا ہے، قمیض پہننے لگے تو پہلے دائیں بازو کو اندر ڈالیں اور جب اتارنا ہو تو بائیں بازو کو اتاریں۔ اسی طرح شلوار پہننا ہے، شلوار میں دائیں پاؤں کو پہلے اندر ڈالیں، جب اتارنا ہو تو بائیں پاؤں کو ڈالیں، نکالیں۔ ہاں، مسجد میں داخل ہونے لگے ہیں تو اب یہاں پہ دو عمل ہیں جو کٹھے ہو گئے ہیں، ایک تو جوتا اتارنے کا عمل ہے، ایک مسجد میں داخل ہونے کا عمل ہے، دونوں کٹھے ہو گئے ہیں۔ میں نے پہلے عرض کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو پسند فرماتے تھے کہ جب اتارنا ہو تو بائیں طرف سے اتارتے اور جب ابتدا کرنی ہو تو دائیں طرف سے کرتے تھے۔ اب جوتا اتارنا اختتام کا عمل ہے تو بایاں پاؤں پہلے نکالنا ہے، اس بائیں پاؤں کو جوتے سے نکال کے اس کو جوتے کے اوپر رکھنا ہے۔ مسجد میں داخل ہونا، یہ ابتدا کام کی ابتدا کرنی ہے، تو پھر دائیں پاؤں کو جوتے سے نکالیں اور اس کو مسجد کے اندر داخل کریں، پھر بائیں پاؤں کو مسجد کے اندر داخل کریں۔ اسی طرح جب مسجد سے نکلنا ہو تو پہلے بائیں پاؤں کو نکالیں۔ اب یہاں پہ بھی دو عمل جمع ہو رہے، ایک تو مسجد سے نکلنے کا عمل اور ایک جوتا پہننے کا عمل آ رہا ہے۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جب جو ابتدا کرنی ہو کسی عمل کی تو دائیں طرف سے کریں اور جب اختتام کرنا ہو تو بائیں طرف سے کریں۔ اب یہاں پہ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ دو عمل جمع ہو گئے، ایک تو مسجد سے نکلنے کا عمل ہے اور ایک جوتا پہننے کا عمل ہے۔ اب جب آپ مسجد سے نکلنے لگے ہیں تو پہلے بایاں پاؤں باہر نکالیں، اس کو جوتے کے اوپر رکھیں، اور جوتے پہننے کے عمل میں چونکہ دائیں طرف سے میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دائیں پاؤں کو پہلے داخل کریں، تو بائیں پاؤں کو مسجد سے نکال کر جوتے کے اوپر رکھیں، دائیں پاؤں کو پھر جوتے کے اندر ڈالیں۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام کی ابتدا داہنی طرف سے کرتے تھے اور ہر کام کا جب اختتام وہ بائیں طرف سے ہوتا تھا۔ اسی طرح کمرے کے اندر داخل ہونا ہو تو پہلے دائیں طرف سے داخل ہو، دائیں پاؤں کو اندر داخل کریں۔ ہاں، واش روم کے اندر جب داخل ہو رہے تو تب چونکہ وہ ایک مکروہ جگہ ہے، ناپسندیدہ جگہ ہے، گندگی کی جگہ ہے، وہاں پہ آپ دائیں پاؤں سے داخل نہ ہو بلکہ بائیں پاؤں سے داخل ہو، اور جب نکلنا ہو تو پھر جو ہے نا وہ دائیں پاؤں کو باہر نکالیں۔ باقی سارے کے سارے اعمال میں تقریباً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داہنی طرف سے ابتدا کرتے تھے اور اسی کو پسند فرماتے تھے، اور اختتام یعنی اتارنا کسی چیز کا اس کو بائیں طرف سے پسند فرماتے تھے۔ تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں لیکن ان کا بہت بڑا اجر ہے جو اللہ پاک نے رکھا ہے ان کے اندر۔ اگر کوئی شخص فساد کے زمانے میں
اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ایک سنت کو زندہ کرے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو 100 شہیدوں کے برابر اجر ملے گا۔ اس لیے ہم ہر عمل میں دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ کیا ہے، اور اس سنت طریقے کو فالو کرنے کی، اس کو اپنانے کی کوشش کریں۔ انسان کی طبیعت کو، مسلمان کی طبیعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ چند دن کے عمل کے بعد اس کی روٹین میں وہ چیز شامل ہو جائے گی۔ اور دین اسلام تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے عین مطابق بنایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت انسانی فطرت کے عین مطابق ہے۔ چند دن کی جو ہے نا وہ عمل کے بعد انسان کی وہ طبیعت کا ایک جز بن جائے گا، خود بخود انسان اس عمل کو کرے گا، انسان کے اعضاء خود بخود ویسے ہی کریں گے۔ پھر چند دن تھوڑا سا اپنی جو ہے نا وہ نفس کو دبا کے، یاد کر کے کہ اللہ کے نبی کی یہ سنت ہے اس عمل میں، اس کو کرنا شروع کر دیں۔